السلام علیکم حاضرین ناظرین سامعین، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد شمیم، اور آج کی نشست میں فریضہ حج کیا ہے اس کا حصہ سوم لے کے آئے ہیں، اور جس میں قرآنی اسکالر جناب استاد محترم انجینئر محمد طفیل شاد صاحب تفصیل سے اس کی تشریح فرمائیں گے۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 2 سپٹمبر ہے، تو سن ہے 2022۔ تو ڈاکٹر شہزاد شمیم صاحب، آپ کا جو دیا ہوا سوال تھا فریضہ حج، آج اس کی تیسری سیشن ہے، اس کا تیسری سٹنگ ہے۔ تو دوسری سٹنگ کے اینڈ پر ہم نے بیان کیا تھا کہ حج سالانہ عالمی کانفرنس کا حکم نو انسانی کے فائدوں کے لیے ہے، محض زیارت کے لیے نہیں۔ تو حاضرین و سامعین، السلام علیکم۔ میں ہوں محمد طفیل شاد۔ آج ہم نگاہ بازگشت یعنی لوکنگ ایٹ دی پاسٹ، اب تک آیات کریمات 3 اور 96 اینڈ 97 کے 9 نوٹ اختتام ہوئے ہیں، جن میں اس امر کی وضاحت آ چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے نمبر پر مکہ معظمہ کو ایک مضبوط اور طاقتور عالمی امن مرکز بنانے کا حکم دیا ہے۔ اِنَّا اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَکَّۃَ 3 اور 96 پلس وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا 3 اور 97 پلس وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا 2 اور 125۔ دوسرے نمبر پر جو لوگ یا جو قومیں اس عالمی امن مرکز میں داخلہ لے لیں، یہ مرکز نہ صرف یہ کہ ان کے امن کا ضامن ہوگا، بلکہ مبارکن 3 اور 96 برکت دینے والا بھی ہوگا۔ اس میں غذائی ذخیروں کی اس قدر بہتات ہوگی کہ اپنے ممبروں کو برکت کی بھی دے گا، یعنی ان کی غذائی کمی بھی پوری کرے گا۔ ان الفاظ کے ساتھ حکم دیا گیا ہے کہ مکہ معظمہ کے عالمی امن مرکز کو نہ صرف یہ مالی اور فوجی لحاظ سے طاقتور بنایا جائے، بلکہ یہاں غذائی ذخیروں کی بھی ہر آن بہتات قائم رکھی جائے۔ اس پر معترض اعتراض کر سکتا ہے کہ مکہ معظمہ اور جزیرہ نما عرب تو ریگستانی علاقہ ہے، وہاں غذائی ذخیرے کہاں، جبکہ عرب بیچارے خود گندم درآمد کرنے کے محتاج ہیں۔ تو
برادران عزیز، حقیقت حال پر نگاہ دوڑائیں، یہ سب کچھ صرف مکہ معظمہ کے عالمی امن مرکز کی مرکزیت کو نظر انداز کرنے کی بدولت ہے۔ اہل عرب جنہیں سیادت عالم یعنی ورلڈ لیڈرشپ کا منصب سونپا گیا تھا، یعنی جنہوں نے پورے عالم اسلام کو متحد رکھنے کے لیے کان الناس امتم واحدتن 2/213 کے مطابق پوری نو انسانی کو امت واحدہ بنانا تھا، خود درجنوں مذہبوں، مذہبی گروہوں اور 20 چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹ چکے ہیں۔ واضح رہے کہ اگر پورا عالم اسلام مکہ معظمہ کے عالمی امن مرکز سے منسلک رہتا اور مسلمانوں کی وہ نظریں نیازیں جو کرۂ ارض کی کروڑوں خانقاہوں کی نظر ہو رہی ہیں، صرف عالمی امن مرکز کی نظر ہی رہتی اور اسے قرآنی ہدایت کے مطابق ایک عظیم طاقتور مرکز بنایا جاتا، تو نہ صرف یہ کہ عرب کی ریت میں پوشیدہ زرخیز مٹی کو پلٹ کر اس سے کئی فصلیں حاصل کی جایا کرتی، بلکہ مسلمانوں کی نظروں نیازوں کا کھربوں اور پدموں روپیہ جو صدیوں سے بزرگوں کے مردہ جسموں، کروڑوں روزوں کی تعمیر، پھر ان پر جمعرات کے ہفتہ وار منتوں نیز ماہانہ اور سالانہ عرسوں، پھر ان کی قبروں کو کئی من عطر و گلاب کے ساتھ غسل دینے اور ان پر اطلس و زر بفت کے غلاف چڑھانے اور سجادہ نشین حضرات کی عیش کوشی پر خرچ ہو رہا ہے۔ اگر یہ روپیہ اپنے صحیح مصرف یعنی اللہ کے مقرر کردہ عالمی امن مرکز میں پہنچتا تو مکہ معظمہ میں ہر طرف وہ عظیم اسلحہ فیکٹریاں بھی موجود ہوتی جن سے ہر نئے سورج پر ایسا جدید ترین اسلحہ تیار ہو رہا ہوتا جس سے روس امریکہ کی اسلحہ فیکٹریوں کے دل دہل جاتے۔ مکہ معظمہ دنیا بھر کے علوم و فنون کا گہوارہ ہوتا، فلسفی، قانون، ڈاکٹری، انجینئرنگ وغیرہ کی عظیم یونیورسٹیاں مکہ معظمہ میں ہوتی، اور یہ عالمی امن مرکز ہر آن بزبان حال پکار رہا ہوتا کہ دنیا بھر کے لوگ اپنے فائدوں کے لیے اس عالمی امن مرکز میں حاضر ہوا کریں گے، لِیَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ 22/28۔ پھر باری تعالیٰ نے سرزمین عرب کو تیل اور سونے کے ذخائر سے اس قدر ممور کر رکھا ہے کہ اگر ان کی آمدنی اسلامی ممالک اغیار کے بینکوں میں جمع کرانے کی بجائے اس کے ساتھ اللہ کے مقرر کردہ عالمی مرکز کو مضبوط کرتے تو دنیا بھر کے اناج کے ذخیرے اس میں جمع ہوتے، اور یہ الہی امن مرکز پوری دنیا کی غذائی ضروریات کا ضامن ثابت ہوتا۔ تیسرے نمبر پر مکہ معظمہ کے عالمی مرکز کو ہدی للعالمین کا درجہ دے کر وضاحت کر دی گئی ہے کہ دنیا بھر کی قوموں کی طرف یہیں سے ہدایت نامے جاری ہونے چاہیے۔ ان الفاظ کے ساتھ حج کے عالمی امن اجتماع میں الگ الگ ملکوں اور قوموں کے نام ہدایت نامے جاری کیے جائیں، مثلاً مرکز تمہاری سابقہ سال کی کارگزاری کو ناکافی قرار دیتے ہوئے تمہارے نام فلاں احکام جاری کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ چوتھے نمبر پر مکہ معظمہ کے عالمی امن مرکز کو مقام ابراہیم سلام علیہ اور واضح نشانیوں کا حامل
بتایا گیا ہے فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. تو اس کی وضاحت جو ہے وہ 4 نمبر جو نوٹ ہے وہ اس میں بیان کر چکا ہوں میں کہ عالمی امن مرکز کا نظام ایسا عادلانہ ہوگا کہ نہ کسی مجرم ملک یا قوم کے بدلے کسی دوسرے ملک یا قوم کو سزا دی جائے گی، نہ رشوت قبول کی جائے گی، نہ سفارش و شفاعت، اور نہ مجرم ملک یا قوم کی کسی اور کسی کی ویٹو پاور وغیرہ کے ذریعے کوئی مدد کی جائے گی. ایسا بے لوث عادلانہ نظام قائم کرنا مقام ابراہیم سلام علیہ ہے. 5ویں نمبر پر مکہ معظمہ کے عالمی امن مرکز کو اس طرح اجاگر کیا گیا ہے کہ جس ملک یا قوم نے اس کے مرکزی نظام میں داخلہ لے لیا، اس کے قواعد و ضوابط کو قبول کر لیا، وہ امن میں آ جائے گا. ومن داخلہ کان آمنا. بس یہ عالمی مرکز امن عالم کا ضامن ہوگا، اور یہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ اسے دنیا بھر کے طاقتور ممالک سے بڑھ کر طاقتور بنایا جائے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلم قوم کی نظروں کا آخری پیسہ تک اس مرکز کی نظر قرار دیا ہے. 6 نمبر پر مکہ معظمہ کے عالمی امن مرکز کے سالانہ امن اجتماع حج کے لیے للہ علی الناس حج البیت کے الفاظ آئے ہیں کہ اس اجتماع میں کسی ملک یا قوم کی کوئی الگ الگ ذاتی غرض نہیں ہونی چاہیے، بلکہ حج کی سالانہ امن کانفرنس کا اجتماع خالصتاً فلاح انسانی کے لیے ہونا چاہیے. 7ویں نمبر پر وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اس میں پوری نوع انسانی کا تذکرہ ہے، صرف مسلمانوں کا نہیں. چنانچہ حج کے متعلق قرآن کریم کی جو آیات ہیں 2/125، 22/27، 22/28، 3/97 اور 5/96، اس میں عالمین اور الناس کے الفاظ میں پوری نوع انسانی کو اس کا ذکر کیا گیا ہے. 8ویں نمبر پر اس اجتماع کی حاضری کے لیے جو من استطاع علیہ سبیلا کی شرط جو ہے وہ لگائی گئی ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ قوموں اور ملکوں کے نمائندے ڈیلیگیشن جو ہیں اپنے ملک اور قوم کی نمائندگی کی استطاعت رکھتے ہوں، اور جو مومن اس سالانہ عالمی امن اجتماع میں شریک ہونے کے لیے جائیں وہ مالی اور جسمانی دونوں صورتوں میں حج کی طاقت رکھتے ہوں، کہ ایسا نہ ہو کہ وہ چلنے پھرنے اور سفر کی صعوبتوں برداشت کرنے کے قابل نہ ہوں، اور یا جیب سے خالی ہوں اور لوگوں سے بھیک مانگتے پھریں. 9واں نمبر، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ مکہ معظمہ کے عالمی امن مرکز میں لوگوں کا اپنا ہی فائدہ ہے. اگر وہ اس سے انکار کریں گے تو خود ہی دائمی امن سے محروم ہو کر فساد کے جہنم میں جلتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ تو ان سے بے نیاز ہے. فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. عالمی امن مرکز کے لیے مالی تحائف اور ان کی بے حرمتی کا عام امتناعی حکم. عالمی امن مرکز کی مالی خدمت کے لیے مومنوں کو حکم دیا گیا ہے کہ ہر حاجی حج کی سالانہ کانفرنس میں کسی بھی قسم کے تحائف ساتھ لائے، خواہ وہ نقدی یا اجناس وغیرہ کی صورت میں ہوں، یا گھر پر پالے ہوئے
جانوروں کی صورت میں قرآن کریم میں ہر قسم کے جو گفٹس ہیں، جو تحائف ہیں، ان کے لیے ہدی کا لفظ آیا ہے، اور گھر پالے ہوئے جانوروں کے لیے کلائد کا لفظ جو ہے، لفظ ہدی کا 6 حرفی مادہ ہے، ہے، دال اور یہ۔ ہدی کا بنیادی معنی ہے آگے رکھنا، پیش کرنا۔ تو اس مادہ سے لفظ ہدیہ بمانی وہ چیز جو آگے رکھی جائے، پیش کی جائے، اس لیے لفظ ہدیہ بمانی تحفہ جو ہے وہ مستعمل ہے۔ اور لفظ کلائد کا 6 حرفی مادہ قاف، 2 نقطہ قاف، لام اور دال، قلد، اس کا بنیادی معنی ہے گلے میں لٹکانا۔ قلد السیف کا معنی ہے تلوار گلے میں لٹکائی۔ اس مادہ سے ہے لفظ قلادہ، یعنی گلے کا ہار۔ جانوروں کے گلے میں جو پٹا ڈالا جاتا ہے اسے بھی قلادہ کہتے ہیں، اور جانوروں کے گلے میں جو بٹا ہوا رسا ڈالا جاتا ہے اسے بھی قلادہ کہا جاتا ہے۔ اس رعایت سے اس جانور کو جس کے گلے میں رسا یا پٹا ڈال کر گھر پالا جاتا ہے قلادہ ہی کہتے ہیں۔ اس کی جمع قلائد ہے۔ قرآن کریم میں عالمی امن مرکز کے لیے لائے گئے گفٹ جو ہیں، ہدی اور قلائد کو گری ہوئی قوموں کو ان کے قدموں پر کھڑا کرنے کا ذریعہ جو ہے وہ بتایا گیا ہے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد، 5/97۔ اللہ تعالیٰ نے کعبہ، حرمت والے گھر کو اور حرمت والے مہینوں کو، یعنی ان میں جنگ بندی کو اور عالمی امن مرکز کے لیے لائے گئے تحائف اور گھر پالے ہوئے جانور، یعنی اربوں روپے کی مالیت کے مال کا مصرف صرف قیام للناس جو ہے بتایا گیا ہے۔ قیام للناس کا مطلب یہ ہے کہ جو گری ہوئی، جو کمزور قومیں ہیں، ان کو ان کے قدموں پر کھڑا کرنے کے لیے۔ نیز یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ اس مال کو بے جا خرچ کر کے یا ضائع کر کے اس کی بے حرمتی نہ کی جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین بیت الحرام یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا، 5/2۔ ایمان والو، نا حلال جاننا یعنی بے حرمتی نہ کرنا اللہ کی نشانیوں کے، یعنی نہ حرمت والے مہینوں کی، نمبر 1، نہ بیت الحرام میں لائے گئے تحائف، 2 نمبر اس کی، اور نہ بیت الحرام میں لائے گئے گھر پر پالے ہوئے جانوروں کی، 3 نمبر، اور نہ بیت الحرام میں آنے والے ان لوگوں کی، نمبر 4، جو اللہ کی رضا کے مطابق اس کا فضل تلاش کرتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے حرمت والے یعنی حج کے 4 مہینوں میں جنگ جو ہے وہ حرام قرار دی ہے۔ اِنَّ عِدَّتَ الشُّہُورِ عِندَ اللہِ 12 شَهْرًا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم ذالک الدین القیم، 9/36۔ بے شک اللہ
کی کتاب کائنات میں اس دن سے جب اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ کے ہاں یعنی اس کی مقرر کردہ مہینوں کی تعداد 12 ہیں۔ ان میں سے 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے ہیں، یعنی حرمت والے مراد یہ ہے کہ ان میں جنگ و جدال حرام ہے۔ سال کے 4 مہینوں کے لیے جنگ بند کر کے باہمی تنازعات پر ٹھنڈے دماغ کے ساتھ غور کرنا اور انہیں منصفانہ طریقے کے ساتھ حل کر لینا پرامن زندگی گزارنے کا سیدھا اور صحیح طریقہ ہے۔ انہی 4 مہینوں کے متعلق مخالفوں کو کہا گیا ہے کہ فسیحوا فی الارض 4 اشہر 9/2، تم 4 مہینے حرمت والے امن کے ساتھ چل پھر لو۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے متعلق مومنوں کو حکم دیا گیا ہے فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحَرَامُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلُّ مَرْصَدٍ 9/5۔ ایمان والو، پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو دشمن مشرکوں کو جہاں پاؤ حالات کے مطابق قتل کر دو یا گرفتار کر لو یا گھیر لو، یا انہیں گھیرنے یا قتل و گرفتار کرنے کے لیے ان کی ہر گھات میں بیٹھو۔ تو اس آیت جو 5/3 میں انہی 4 حرمت والے مہینوں کو اللہ تعالیٰ کی نشانی بتایا گیا ہے اور ان کی بے حرمتی سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ ان مہینوں میں جنگ چھیڑنا ان کی بے حرمتی ہے۔ ہاں، اگر دشمن حرمت کے مہینوں میں جنگ چھیڑ دے تو پھر ایمان والوں کو بھی اجازت دی گئی ہے کہ الشہر الحرام بالشہر الحرام 2/192، حرمت والا مہینہ ہے بدلے حرمت والے مہینے کے، یعنی اگر دشمن حرمت والے مہینے میں جنگ چھیڑ دے تو اس کا جواب اسی حرمت والے مہینے میں دو۔ تو یہ جو آیت ہے 5/3، اس میں حرمت کے مہینے کو اللہ تعالیٰ کی نشانی بتا کر منع کر دیا گیا ہے کہ حرمت کے 4 مہینوں میں جنگ بند کر کے حج کی سالانہ عالمی امن کانفرنس میں شامل ہونے والوں کے لیے ہر چاروں طرف امن کی فضا قائم کی گئی ہے تاکہ دور و دراز سے آنے والے حاجیوں کے لیے راستے پرامن ہو جائیں۔ حرمت کے مہینوں میں جنگ چھیڑ کر عالمی سالانہ امن کانفرنس کو ناکام بنانے کا ارادہ کرنے والوں کا مقابلہ امن مرکز کے تمام ممبر اجتماعی طور پر کریں گے اور امن دشمن عناصر کو چھٹی کا دودھ یاد دلائیں گے۔ 2 نمبر اور 3 نمبر میں جو ہدی اور قلائد یعنی ہر قسم کے تحائف اور گھر کے پالے ہوئے جانوروں کا تحفہ اور ذبح کیے جانے والے جانوروں کا تحفہ جنہیں قربانی کا جانور کہا جاتا ہے، 5/3 میں سب کو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں کہا گیا ہے۔ ان کی بے حرمتی کرنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ انہیں اللہ کے نام پر دیے گئے تحائف اور جانوروں کو اللہ کے گھر کے سوا کسی اور مقام پر پہنچانا، کسی اور شہر میں انہیں ذبح کرنا ان کی حرمت کو ضائع کرنا ہے۔ ہدی کے متعلق سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيَ
محلہ 2/196، اور نو انسانی کی بھلائی کے لیے للہ حج، یعنی حج جو ہے یہ نو انسانی کی بھلائی کے لیے ہے، اور عمرہ جو ہے وہ بھی انسانی بھلائی کے لیے ہے، اس کو پورا کیا کرو۔ پھر اگر تم کسی وجہ سے روک لیے جاؤ تو پھر جو ہدی تمہیں میسر آئی ہو اس کے حلال ہونے کی جگہ پر پہنچاؤ، اور اس وقت تک سر نہ مڈانا، حجامت نہ بنوانا جب تک ہدی اپنے حلال ہونے کی جگہ پر نہ پہنچ جائے۔ انہی پالے ہوئے ہدی کے حلال جانوروں کے متعلق ارشاد ہوا ہے کہ ان کی پوجا نہ شروع کر دینا، کہ ان سے کام لینا ہی ترک کر دو۔ لَکُمْ فِیہا مَنَافِعُ إِلیٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّہَا إِلیٰ الْبَیْتِ الْعَتِیقِ 22/33۔ ان جانوروں میں تمہارے لیے حج کی مسمى مدت تک نفع حاصل کرنے کا حق ہے، پھر ان کے حلال ہونے کی جگہ بیت العتیق، یہ پرانا گھر یعنی مکہ معظمہ ہے۔ خود رسول مقبول سلام علیہ کے مبارک زمانے میں بھی جب تک مکہ معظمہ فتح نہیں ہوا تھا اس وقت تک ہدی رکی ہوئی تھی، مدینہ منورہ میں قربانی نہیں کی جاتی تھی، جس کی خبر سورہ الفتح میں مکہ والے کافروں کے متعلق اس آیت سے ظاہر کی گئی ہے۔ هم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام والہدی معکوفا ان یبلغ محلہ 48/25۔ اور وہی لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا اور تمہیں مسجد حرام سے روکا اور ہدی کو اپنے حلال ہونے کی جگہ پہنچنے سے رکا ہوا کر دیا۔ غور کیجئے سامعین کرام کہ ان آیت کریمات سے کھل کر عیاں ہے کہ ہدی کا محل و مقام بیت عتیق یعنی مکہ معظمہ ہے، گھر نہیں۔ اگر کوئی حاجی حج کا ارادہ کرنے کے بعد کسی وجہ سے رک جائے تو اس نے جو ہدی مہیا کی ہو وہ دوسرے حاجیوں کے ذریعے مکہ معظمہ پہنچائی جائے گی، خواہ وہ دوسرا مال ہو یا حلال کیے ہوئے جانور، حلال کیے جانے والے وہ جانور ہوں۔ حاجی کے رک جانے سے نہیں روکے جا سکتے۔ 2/196، گھر پر ذبح نہیں کیے جا سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ مکہ معظمہ کا عالمی امن مرکز کمزور ہی صرف اس لیے ہو چکا ہے کہ جو مال ہدی اور قلائد کی صورت میں مرکز میں پہنچنے والا تھا اس میں سے قلائد ہدی کے حلال جانوروں کو گھر گھر ذبح کرنا شروع کر دیا گیا، اور جو جانور مرکز میں پہنچائے انہیں وہاں بلا ضرورت ذبح کر کے ریت کی نظر شروع کر دیا گیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ 22/28۔ جن جانوروں پر تم اللہ کے نام کا ذکر کرو یعنی جنہیں ایام حج میں ذبح کرو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور بھوکے محتاج کو بھی کھلاؤ، اور ہدی کا باقی مال جو ہدیتاً مکہ معظمہ ہی کا میں پہنچانا جو ہے وہ لازم ہے، اس کی بجائے اسے گھر گھر تعمیر کی گئی کروڑوں خانقاہوں پر بصورت نذرانہ پہنچایا جانے لگا۔ بس مال کے اسی بے جا صرف یعنی اسراف و ضیاع ہی کا نتیجہ ہے کہ مسلمانوں کا مرکز جسے خود اللہ نے 2/125 3/97 کے مطابق عالمی امن مرکز قرار دیا گیا ہے، کمزور ہیں اور کافروں کے مراکز جو ہیں وہ طاقتور بن چکے ہیں۔ 4 نمبر، وَلَلْ
अमीन अल बैत अल हरामा यबतगूना फजलम मिनल्लाहि व रिजवाना के अल्फाज से दो चीज़ें साबित होती हैं। एक तो ये है कि हज के आलमी अमन इज्तमा में इब्तिगा अल फजल यानी तजारत की इजाज़त है, और इस पर ये आयत जो है लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तबतगु फजलम मिन रब्बिकुम 2/198, तुम पर कोई हर्ज नहीं अगर तुम अल्लाह का फजल तलाश करो। और दूसरी चीज़ ये यहाँ है कि हज के आलमी अमन इज्तमा में आने वालों के माल और जान की हिफाजत का ज़ामन मुसलमानों को ठहराया गया है। क्यों? इसलिए कि असवा इब्राहिमी सलाम अलैह 60/4 के पैरोकार होने की हैसियत से मुसलमानों को अक़वाम आलम का इमाम करार दिया है। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास 3/110, तुम वो बेहतर उम्मत हो जिसे अपनी किताब पर अमल के ज़रिए नौ इंसानी की इमामत के लिए ज़ाहिर किया गया है। काश के इज्तमाए हज को इनफरादी निजात का ज़रिया करार देने वाले इसकी इज्तमाइयत और अपने मकाम अमामत उमम को समझ सकें। अरफात और मशरुल हराम। मैदान अरफात का मसरफ फ़ी ज़माना तो डॉक्टर शहजाद शमीम साहब, आज की ये जो हज की महफिल है इसमें टाइम काफ़ी हो गया है, और मैं समझता हूँ इतना ही काफ़ी है, फिर हमारा मौजू जो है ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जो इसमें रह गया है वो इंशाअल्लाह आइंदा जो है वो चौथी महफिल में मैं इंशाअल्लाह उसका ज़िक्र करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। तो आइंदा जो इसमें रह गया है वो अरफात के मुतल्लिक में बताऊँगा, मशरुल हराम के मुतल्लिक बताऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वमा अलैना इल्लल बलाग। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। जल्दी इस सिलसिले में अगली नशिस्त और फ़िज़ा हज हिस्सा 4 के लिए हाज़िर होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।